دیکھی نبی نے سب سے لاڈلی بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا، اور جب حضرت علی کو اللہ کے نبی نے داماد بنایا تو ان کے پاس رہنے کو اپنا گھر بھی نہیں تھا، ان کے پاس اپنا بستر بھی نہیں تھا، ان کے پاس اپنی گرستی کو بنانے کے لیے سامان، ضرورت کے سامان بھی نہیں تھے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کی شادی کی تو گرستی کو بنانے کے لیے آپ نے بستر بھی دیا، آپ نے تکیہ بھی دیا، آپ نے چادر بھی دیا، آپ نے برتن بھی دیا تاکہ گرستی بن جائے۔ نبی نے داماد کے اندر دینداری دیکھی، اخلاق دیکھا، کیریکٹر دیکھا، کردار دیکھا۔ شادی ہو گئی، نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی سسرال میں سارے کام خود کرتی ہے، حسن و حسین کی پرورش بھی کر رہی ہے اور پانی بھر بھر کے لا رہی ہے، گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے، آٹا بھی اپنے ہاتھوں سے گوندھ رہی ہے، سارے گھر کے کام کر رہی ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے ابا جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت فاطمہ اپنے ابا سے ملنے کے لیے آتی ہیں، ابا سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ اماں عائشہ کو یہ پیغام سناتی ہیں، میرے ابا جان آئے تو ان کو بتا دینا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی، اور وہ اس لیے آئی تھی کیونکہ اس آپ کی بیٹی کے ہاتھوں پر محنت کرنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں، آپ کی لاڈلی بیٹی کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے ہیں۔ ابا جان اگر ہو سکے تو اپنی بیٹی کو ایک غلام دے دینا، ایک نوکر دے دینا، آپ کی بیٹی کو گھر میں کام کرنے میں کچھ سہولت مل جائے، اس کو سپورٹ مل جائے، کوئی نوکر دے دینا۔ شام کو اللہ کے نبی گھر میں آئے، اماں عائشہ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی ملنے کے لیے آئی تھی اور آپ سے غلام مانگ رہی ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، بستر پر پہنچے، داماد علی بھی موجود ہے اور بیٹی فاطمہ بھی موجود ہے۔ آپ نے کہا اے علی، اے فاطمہ، اے میری بیٹی، اے میرے داماد، میرے پاس غلام تو آئے ہیں مگر میں وہ غلام تمہیں نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرا جو مدرسہ چل رہا ہے، میری مسجد کے اندر جو میرے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، اصحاب صفہ کے نام سے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، جو میرے دین کے طالب علم ہیں، ان کو کھلانے پلانے کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، میں ان غلاموں کو بیچ کر کے اپنے ان غریب صحابہ کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ اے علی، اے فاطمہ، میں تم کو کوئی غلام نہیں دے سکتا۔ اس زمانے میں بھی مدرسے کے بچوں کے لیے نبی نے چندہ کیا ہے، اور آج بھی چندہ کرنا پڑتا ہے۔ نبی نے اپنے پریوار اور اپنی فیملی کی ضرورتوں کو قربان کر کے اپنے مدرسے کو چلایا ہے، اور آج بھی کتنے مدرسے ایسے ہیں جو بڑی مشکل سے چلتے ہیں میرے بھائی، اور بڑی مشکلوں کے بعد ان مدرسوں سے پڑھ کر کے کوئی عالم دین بنتا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں لائن لگا کر کے جاگیر کا کھانا کھا کر کے یہ بچے 8 سال 10 سال کے بعد عالم بنتے ہیں۔ ان کی قدر کیا کرو میرے بھائی، ان کی عزت کیا کرو، یہ بڑی قربانیوں کے بعد عالم بنتے ہیں۔ یہ 1400 سال کا اتہاس رہا ہے کہ دین کے ادارے اور دین کے مدرسے آسانی سے نہیں چلتے ہیں۔ نبی نے اپنی بیٹی کا پیٹ کاٹا ہے، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور اپنے مدرسے کو چلایا ہے۔ کہا ہے میری بیٹی فاطمہ، میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا، میں تمہیں نوکر نہیں دے سکتا، لیکن ہاں میں تم کو اس سے بہتر ایک چیز بتا دیتا ہوں۔ اذا اویتما الی فراشکما فسبحا 33 وکبرا 33 واحمدا 33۔ جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 بار تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فذالکما خیر لکما من خادم، تمہیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارے بدن کی ساری تھکان دور ہو جائے گی، تم یہ تسبیح پڑھ کے بستر پہ سو جانا۔ نبی نے اپنی بیٹی کو تسبیح سکھائی ہے، اور ہم نے اپنی بیٹی کو کیا سکھایا ہے؟ کٹیہار کے انگلش میڈیم میں ہمارا بچہ پڑھتا ہے، ہماری بیٹی پڑھتی ہے۔ اسکول کا پروگرام ہوا، سالانہ فنکشن ہوا، اینول فنکشن ہوا،
سج سمر کے ہم بھی گئے، اپنی محترمہ کو بھی لے کے گئے، وہاں ہماری 10 سال کی لڑکی ناچ رہی ہے بالی ووڈ کے کسی گانے پر، اور ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور اسٹیٹس لگا رہے ہیں اور پورے خاندان کو دکھا رہے، دیکھو میری بیٹی میرا نام روشن کر رہی ہے، کتنا اچھا ڈانس کیا ہماری بیٹی۔ نبی نے اپنی بیٹی کو تسبیح سکھائی اور ہم اپنے بچوں کو گانا سکھایا۔ جو بو گے وہ کاٹو گے، جو اپنے بچوں کو سکھاؤ گے کل بڑے ہو کر کے وہی سیکھیں گے میرے بھائی۔ نبی نے اپنے بچوں کو تسبیح سکھائی۔ تربیت آپ کرتے ہیں۔ نوجوان آج اگر بگڑا ہے، لڑکے بگڑے ہیں، لڑکیاں بگڑی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ آپ نے اپنی ذمہ داری کو کتنا نبھایا؟ نبی اکرم نے کیسی تربیت کی اپنے بچوں کی؟ یہ کیسا شور آ رہا ہے؟ اچھا ادھر کچھ میرا ہوگا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ بڑے غور سے سننا میری ماں بہنوں، رات کا ٹائم ہے، شام کا ٹائم ہے، اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے، دروازے پر پہنچے، کوئی چیز آپ کو نظر آئی، آپ کے چہرے پر ناگواری کا اثر ظاہر ہوا، کچھ ایسا تھا جو آپ کو برا لگا اور آپ واپس چلے آئے۔ بیٹی کو پتا چلا میرے ابا آئے تھے اور آ کر کے واپس چلے گئے۔ بیٹا ہوتا تو دھیان نہ دیتا، لیکن بیٹیاں بہت دھیان دیتی ہیں۔ بیٹیاں بہت دھیان دیتی ہیں۔ بیٹی تو اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر کے پڑھ لیتی ہے کہ ابا ناراض ہے، اماں ناراض ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، بیٹی سسرال میں ہے، موبائل پر کال گیا، بیٹی تیرے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ بیچاری اپنے سارے کام دھام چھوڑ کر کے دوڑی دوڑی آتی ہے کہ میرا باپ بیمار ہے، پہلے میں اپنے باپ کی حال چال لے لوں، اس کے بعد کام ہوتا رہے گا۔ بیٹا اسی گھر میں رہتا ہے، کام دھام کرتا ہے، باپ بستر پہ پڑا ہے، بیٹے کو فرصت نہیں ہے کہ اپنے باپ کو ایک نظر آ کر کے دیکھ لے، اس سے 2 منٹ بات کر لے۔ اس کے بعد بھی ہم لوگ بیٹوں کے لیے تڑپتے ہیں، اور بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ماتھے پر بل پڑ جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا ابا جان آئے تھے، واپس چلے گئے۔ فوراً حضرت علی کو بھیجا کہ جا کر کے پوچھو کہ کیا بات ہے، ہم نے کون سی غلطی کر دی۔ حضرت علی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ آپ ہمارے گھر پر آئے اور دروازے سے واپس چلے گئے۔ اے اللہ کے نبی اگر کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو بتا دیجئے۔ نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ اے علی، جب میں اپنی بیٹی کے گھر پہنچا، میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے دروازے پر جو پردہ لٹک رہا ہے وہ بڑا ڈیزائن دار ہے۔ فرأیت علی بابہا سترا موشیا، میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے دروازے پر جو پردہ لٹک رہا ہے اس پر بڑے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، بہت بڑی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ اے علی، مالی وللدنیا، جب میرا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب میں نے ساری زندگی دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھا، میں نے دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، تو اے علی میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے اوپر یہ ڈیزائن دار پردہ کہاں سے آ گیا؟ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو وہ پردہ ہٹا کر کے مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دے۔ یہ ہوتی ہے، یہ نبی کی زندگی تھی، یہ نبی کے صحابہ کی زندگی تھی، یہ نبی کے اہل بیت کی زندگی تھی۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، یہ مال و دولت کی چکا چوند نے تم کو اللہ سے دور کر دیا ہے۔ یہ مال کرتے ہو، یہ مال کتنے دن تمہارے کام آئے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، وما مالک الا ما اکلت فافنیت وما لبست فابلیت وما تصدقت فامضیت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تیرے مال کی کیا حقیقت ہے، یا تو نے پہن کر کے پرانا کر دیا، یا تو نے کھا کر کے ختم کر دیا، یا تو نے اللہ کی راہ میں دان دے دیا، صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا اور آخرت کے لیے آگے بڑھا دیا، یہی تو تیرا مال ہے۔ اور کیا تیرا مال ہے؟ جو تو چھوڑ کے جاتا ہے وہ تو دوسروں کا ہو جاتا ہے، تیرا کیا ہے؟ تیرا کیا ہے؟ ساری زندگی جس مکان کو بناتے ہیں آپ، حرام کمائی سے جس مکان کو بناتے ہیں، ایک دن آتا ہے آپ مر جاتے ہیں،
اور آپ کے بچے اس مکان میں جس کو آپ نے کھڑے ہو کر کے بنوایا ہے، اس مکان میں آپ کے بچے آپ کی لاش کو 24 گھنٹے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ انسان مر گیا، 24 گھنٹے کوئی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار ہے۔